وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران خان اصول پرست سیاستدان نہیں ہے بلکہ 200% مفاد پرست شخص ہے. پی ٹی آئی اگر اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. جی ہاں، بات ہو رہی ہے کہ مذاکرات کے لیے جو وزیر اعظم پاکستان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ جی مذاکرات کے لیے ہم ریڈی ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے اب کیا کہا جاتا ہے اس پر بات کریں گے. دوسری جانب اگر ہم بات کریں پاکستان کے سب سے بڑا شہر کراچی، یہاں جماعت اسلامی مسلسل میئر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف احتجاج کر رہی ہے کہ جی کام نہیں ہو رہے علاقوں میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مسلسل چوتھی حکومت ہے، 17 سال سے مسلسل موجود ہیں، اس کے باوجود اگر کام نہیں ہو رہے تو اس کی وجہ کیا ہے. پھر ایک احتجاج کیا جماعت اسلامی نے، اور اس احتجاج کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کے جو لوگ ہیں وہ مسلسل اس احتجاج کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی سندھ کی عوام کی یہ توہین ہے جو گدھوں کے گلوں میں نمبر پلیٹ آویزاں کی گئیں، اور کہا گیا کہ جناب یہ ہمارے ثقافت کی توہین ہوئی ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جماعت اسلامی سے نجیب ایوبی صاحب سینئر رہنما ہیں، اس کے علاوہ سکھدیو صاحب ترجمان ہیں سندھ حکومت کے، پاکستان پیپلز پارٹی صاحب کے تعلق ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے نجیب ایوبی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. جماعت اسلامی نے ظاہر ہے جو احتجاج کیا اس کو اب دوسری طرح سے لوگ لے رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں خاص طور پر جو لاسٹ احتجاج تھا آپ کا، اور گدھوں کے گلوں میں جو ڈالی ہوئی تھی آپ نے نمبر پلیٹس، وہ کہتے ہیں جی اس پہ ثقافت ہماری یعنی کہ اجرک کا بھی اس پہ موجود ہے، تو یہ تو آپ نے توہین کر دی ہے. اور جب توہین کر دی ہے، احتجاج ہو رہا ہے، آپ کے خلاف بات مسلسل ہو رہی ہے، تو کیا اس پر معذرت کریں گے آپ، یا آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کیا آپ لوگوں نے؟ یہ نمبر پلیٹ آویزہ کی ہے، اس پہ کوئی معذرت بنتی نہیں ہے. جہاں تک ثقافت کی بات ہے تو ثقافت تو بہت اچھی چیز ہے اور سب کو عزیز ہونی چاہیے، اور جماعت اسلامی جتنا احترام کرتی ہے. لیکن پوری نمبر پلیٹ پہ کوئی 10% ثقافت ہے، باقی 90% تو نمبرز ہیں. تو نمبرز ہی کو اجاگر کیا ہے. تو یہ ایک نان ایشو ہے جس کو ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میونسپل کی گاڑیوں پہ بھی یہی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے پیپلز پارٹی کے دوست؟ تو یا تو میونسپل کی گاڑیوں پہ ہٹا لیں جو کچرا چنتی ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی جرم کے اوپر آپ اگر اجرک ڈال دیں گے تو وہ جرم جو ہے وہ ثقافت کی توہین کہلائے گا. تو ثقافت تو سر آنکھوں پر، اور ظاہر ہے ہم سندھ میں رہتے ہیں اور سندھ کی ثقافت ہمیں عزیز ہے، اور تمام ہی ثقافتیں عزیز ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ای چالان اہم ایشو ہے جس اہم ایشو کو اس الزام کے پیچھے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. اصل میں 5,000 10,000 50,000 تک کے یہ جو چالان ہے، چالان کیے جانے چاہیے تاکہ حادثات میں کمی آئے. لیکن چالان اگر اس نوعیت سے کیے جائیں گے کہ 20,000 کی 40,000 کی موٹر سائیکل ہے اور اس کے اوپر آپ 50,000 کا چالان کر دیں گے، ہیلمٹ 2,000 روپے کا ہے اور 5,000 کا چالان کر دیں گے، تو یہ زیادتی کی بات ہے. اچھا، اس پہ اور نجیب اصل ایوبی میں صاحب آپ، مائنڈ سیٹ. سر میں اس پہ بھی آتا ہوں، لیکن کیا نہیں سمجھتے آپ کہ اس سے لسانی جو ہم آہنگی ہے اس کو نقصان پہنچا ہے آپ لوگوں کے اس احتجاج سے، بالخصوص نہیں اجرک نہیں، ظاہر موجود نقصان ہے اس تو پر؟ نقصان تو پیپلز پارٹی کی جو 40 سالہ وڈیرانہ مائنڈ سیٹ ہے اس سے پہنچ رہا ہے. تو سندھ کے اندر درجنوں کیسز میں بتا سکتا ہوں کہ جو وڈیروں کے ظلم کا شکار ہوئے خود سندھی تھے، تو جن کی مدد جو ہے وہ جماعت اسلامی نے کی. تو اصل میں تو یہ جو وڈیرانہ مائنڈ سیٹ ہے جس میں ہر جرم کے اوپر ایک آپ اجرک ڈال کے یہ سمجھے کہ اب اس جرم کے اوپر بات نہیں ہوگی، تو یہ بیکار سی بات ہے. بات تو ہوگی. تو اچھا، 40 سال کی آپ جو آپ بات کر رہے ہیں، وڈیرہ شاہی کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں جسے آپ نے اٹھایا، ہم بھی اگر یہ سوال اٹھاتے ہیں تو سامنے سے رپلائی یہ آتا ہے کہ جی اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں کیوں مسلسل لوگ ووٹ دے کر کے کامیاب کرتے ہیں، اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں؟ اگر ایسی بات ہوتی تو ہمیں ووٹ ہی نہیں ملتا. تو ووٹ نہیں ملتا، بالکل نہیں ملتا. یہ اس وقت بھی فارم 47 ہے، اور آپ دیکھیں جو حال ہے وہاں پر، کوئی اگر سامنے کھڑا ہو جائے تو اسے اغوا کر لیا جاتا ہے، اس کے خاندان کو اڑا دیا جاتا ہے. کوئی اگر مخالفت میں بات کرے تو اس کی لاش ملتی ہے. ارباب چانڈیے سے لے کر 85 کیسز ہیں جو خود ان کے ظلم کا شکار بنے ہیں، اور ان کی حمایت جو ہے کراچی کے لوگ کرتے ہیں. عدالت کے اندر تعاون کراچی کے لوگ کرتے ہیں، اپنے وکلا دیتے ہیں. ان کے اب دو چار الحمدللہ وہاں آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں، تو میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اب تو سندھیوں میں سے بھی ہمارے دوستوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ آخر یہ ظلم کب تک روا رکھا جائے گا. اب آپ دیکھتے ہی ہیں نا کہ جو مخالفت کرتا ہے اس کو کس طریقے سے غائب کر لیا جاتا ہے. تمام قوانین اپنی مرضی کے بنا کر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو تحفظ دے لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں انف از انف. 40 سال ہو گئے اور یہ بہت ایک طویل عرصہ ہوتا ہے. اس عرصے میں آپ نے کراچی کا جو حال کیا ہے،
और वडेराना माइंडसेट के नतीजे में पूरे कराची को हड़प करने की जो कोशिश की जा रही है बाई हुक एंड क्रुक, तो ये तरीका जो है वो तहजीब याफ्ता माशरों में ज्यादा अरसे चलता नहीं है। ठीक है जी, मैं इस अब पे कुछ अरसे तो मौक़िफ़ ठीक ले है, लेता हूँ सर। एस्टैब्लिशमेंट सर आपके तवक्कुफ़ साथ कीजिए। खड़ी है। जी, जी, नहीं, अभी तो मैं वापस आता हूँ, तवक्कुफ़ कीजिएगा। सुखदेव साहब भी सुन रहे हैं तमाम गुफ्तगू। सुखदेव साहब क्या कहेंगे, ये जो अजरक वाली नंबर प्लेट गधों के गले में आवेदन की गई, इस पर ज़ाहिर है बड़ा एहतिजाज भी हो रहा है, बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं, और अभी आपके सामने जमात इस्लामी का मौक़िफ़ आपके सामने आ गया। वो कह रहे हैं जी बिल्कुल इसका ये मकसद भी नहीं था और ना ही दिल आज़ारी किसी की होनी चाहिए इस तरह की चीज़ों से। मैंने इनकी बातें जहाँ तक सुन पाया सुनी, और मैं यही कह सकता हूँ कि बड़ी बेतुकी और बेहुदा बातें थी। मैं तो समझ रहा था कि शायद ये बोलेंगे अजरक इनकी भी सकाफत है, क्योंकि अजरक सिंध की नहीं बल्कि पूरी सिविलाइजेशन जो मोहनजोदड़ो से लेके अभी तक चलती आ रही है। ये आपके ममालिक तो अभी 1947 में बने, मुल्क आपके अभी बने। ये एक 5,000 साल पुरानी तहजीब है जिस लैंड में आप रह रहे हैं, उसकी एक सिंबलाइजेशन है, उसका एक निशान है। ये कह रहे हैं कि इनकी हम सकाफत का एहतराम करते हैं। हमारी सकाफत का क्या मतलब? क्या अजरक आपकी सकाफत नहीं है? क्या आप अपने आप को सिंध का बासी नहीं समझते? क्या अजरक को आप फोन नहीं करते? ये जो अक्सर कहते हैं अजरक पैटर्न है, अजरक पैटर्न नहीं है। अजरक एक सिविलाइजेशन की अक्कासी करती है, उसका निशान है। पहली बात, हमारा इनसे गिला क्या है, मसला क्या है? जमात इस्लामी वक्तन ब वक्तन धरने करते आई है, हमने इनको कभी नहीं रोका। अभी भी इन्होंने धरना किया, हमने इनको नहीं रोका। अभी इनकी बेहुदा बात आपने सुनी, 10% सकाफत थी, 90% जो है नंबर प्लेट थी। क्या बात होगी 10% सकाफत थी? मतलब एडमिट कर रहे हैं कि सकाफत थी, उसको आपने गधों के गले में डाला। जब ये नंबर प्लेट में सिक्योरिटी फीचर नंबर हमने दिया, अजरक का पैटर्न दिया, ये पूरी दुनिया में एक कॉमन प्रैक्टिस है कि आपके जो सिविलाइजेशन के या स्टेट के सिंबल्स होते हैं वो आप अपने स्टेट सिंबल्स में इम्बोज करते हैं। आप अपने नोट उठा के देख लें, 5,000 का, 1,000 का, 500 का, 100 का, 50 का, उसमें आपको सकाफती निशान मिलेंगे। सिंध का, पंजाब का, केपी का, बलूचिस्तान का गवर्नमेंट का लोगो उठा लें, उसमें आपको सकाफती निशान मिलेंगे। इसलिए हमने अजरक में सिक्योरिटी फीचर दिया। इन्होंने सवाल क्या उठाया, अजरक क्यों? हमने इनसे पूछा जी अजरक नहीं तो और क्या? आप बता दें। अगर आप अजरक को डिसोन कर रहे हैं, अगर ये आपकी नहीं है, अगर आप नहीं समझते आप सिंध के वासी हैं, कहीं और से आप आए हैं, मुझे नहीं पता फिर आप कहाँ से आए हैं, या तो आप ये इंप्रेशन दे रहे हैं या तो आप इस चीज को ओन करें। अब ये कह रहे हैं कि नहीं हम उनकी सकाफत का एहतराम करते हैं। आपकी सकाफत नहीं है। अगर ये आपकी सकाफत नहीं है तो अजरक को अगर हम हटाते हैं, चलें फॉर एग्जाम्पल लेट्स सेव द डिबेट, अजरक की जगह पे हम क्या लगाएं, बता दें। आप अपना कोई सकाफती निशान दे दें। क्या खून रेजी सकाफती निशान है? क्या नफरत अंगेजी सकाफती निशान है? क्या लसानी सियासत सकाफती निशान है? 40 साल की उन्होंने बात की, किसने कहा 40 साल से हम हुकूमत में? ये कौन सा झूठ फैला रहे हैं? सिंध में 2008 से हम आए, कैलकुलेशन कर ले 16 साल, 16.5 साल होती है। बिलखसूस कराची की जो बात करते हैं, कराची में हमें जनाब 2.5 साल हुए हैं। 2023 में हमारा मेयर आया। उससे पहले 2008 से लेके 2013 तक एमक्यूएम भी हमारे साथ थे। उससे पहले 40 साल में जमात इस्लामी ने यहाँ पे उनका मेयर था। उससे पहले एमक्यूएम का यहाँ पे मेयर था। उसके बावजूद जो भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर शहर में आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। 2023 तक जब तक हमारा यहाँ पे मेयर नहीं था, उसके बावजूद शाहरा फैसल को रेनोवेट हमने किया, जेपीएमसी को हमने बनाया, एसआईयूटी को हमने अच्छा, बनाया, इसमें सुखदेव साहब ट्रांसपोर्ट के निजाम एक को और हमने बात, बेहतर क्या किया। इस मैं एक वाक्य लास्ट चीज कर लूँ, सर। ये चलान पे कह रहे हैं, ये ई चलान पे जो कह रहे हैं, पहले आपने देखा 2025 का आगाज हुआ, एक अनरूली एनार्की फैली थी ट्रैफिक पे, कोई भी कवानीन फॉलो नहीं कर रहा था। कोई डंपर वाला आ रहा है, फैमिली को उड़ा के चला जाता है बाइक पे, कोई गाड़ी वाला आ रहा है, बाइक वाले को उड़ा के चला जा रहा है। किसी में सिविक सेंस नहीं था। पूरी दुनिया में ऑटोमेट हो गया है चलान सिस्टम। पंजाब ने अभी इसको अपडेट किया अपने लॉस को, सिंध से ज्यादा फाइन है वहां पे। मेरा अपना चलान हुआ है, अभी लास्ट वीक मैंने माफ करवा के आया हूँ, पहला चलान माफ होता है। नो वन इज अबव द लॉ। जब एक ये हादसा ट्रैफिक होना शुरू हुए, हमने उसका मैकेनिज्म डिप्लॉय किया, तो आप कह रहे ये चलान गलत है। क्या मतलब ये चलान गलत है? क्या इंसानी जिंदगी से ज्यादा है बढ़ के 2,000 रुपए? ठीक है आप क्या सर, मैं इस बातें पे कर रहे हैं? एक और बात ऐड करना चाह रहा था, फिर मैं नजीब अयूब साहब को मौका देता हूँ। क्या इस वाक्य पर कोई कानूनी या इंतजामी कार्रवाई आपकी गवर्नमेंट करेगी? देखिए जी, ये जो इन्होंने हम समझते हैं बेहुरमती की है अजरक वाली, अगर आप बात कर रहे हैं, अगर ये जो कह रहे हैं कि इनकी तरफ से अनइंटेंशनल, चले हम इनको बगैर बेनिफिट ऑफ डाउट देते भी हैं, तो आ जाएं ओपनली। इनके जो अमीर हैं हाफिज नईम साहब, माफी मांग ले कि जी ये अनइंटेंशनल हमारा था, हमारा ये मकसद नहीं था, माफी मांग ले। ये माफी भी नहीं मांग रहे, फिर कह रहे 10% सकाफत थी। अब देखिए जिस तरह से ये लसानी रंग दे रहे हैं दोबारा, जिस माजी में इन्होंने यूनिवर्सिटी में खून रगेजी की सियासत की, एमक्यूएम के तर्ज अमल पे की, पहले इनका मजहबी कार्ड नहीं चला, अब ये लसानी कार्ड चला रहे हैं। ये माफी नहीं मांगे तो अनफॉर्चुनेटली लसानी फ्लेयर्स आएंगे, फिर लोग समझें कि शायद ये अपने आप को सिंध का हिस्सा नहीं समझते, फिर नफरत बढ़ेगी। ठीक है, लोग मैं फिर इस पे इस सर पे बात कर रिएक्शन लूँ। देंगे। नजीब अयूब साहब, एक तो आपकी गुफ्तगू जो है सुखदेव साहब फरमा रहे हैं बेहुदा बातें,
اور کیا اجرک آپ سندھ میں رہتے ہیں، آپ کی ثقافت نہیں ہے، اور معافی کیوں نہیں مانگ رہے؟ دل آزاری ہوئی ہے لوگوں کی؟ دیکھیے جی، انہوں نے میری پوری بات نہیں سنی. میری ابتدا ہی یہی تھی کہ ہمیں ہر ثقافت کا احترام کرنا چاہیے، اور ہم سندھ میں رہتے ہیں. مطلب اجرک آپ کی ہمیں ثقافت نہیں ہے، یہ تو مان رہے یہ ہیں میں آپ؟ یہ میں نے پوری کی پوری بات آپ کے سامنے ہی کی ہے، چینل پہ کی ہے، ٹھیک ہے، اجرک اور نہیں ہے بھی جی آپ کی ریکارڈ ہے. ثقافت. اب اگر بیچ میں وہ نہیں سن انہوں نے سکے. بول دیا کہ اچھا، اجرک میں نے ثقافت عرض نہیں ہے. یہ کیا میں نے عرض یہ کیا کہ نمبر پلیٹ کو اجاگر کرنے کے لیے اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا، مجھے یہ بتائیے. کیونکہ نمبر پلیٹ اور ای چالان کے حوالے سے اگر کوئی احتجاج ہو رہا ہے، ای چالان کے تو ہم خلاف نہیں ہیں، ظاہر ہے یہ اچھی بات ہے، لیکن میں تو صرف اس پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں جو شرح جرمانے کی عائد کی گئی ہے. اور جس طریقے سے جو توجہ پوری گورنمنٹ کی صرف چالان کے اوپر ہے، تو کیا واقعتاً ڈمپر لوڈر اور ہیوی گاڑیوں سے جو روزانہ 3 اور 4 بچے ہلاک ہو رہے ہیں، تو کیا اتنی توجہ یا اس کی 50% توجہ بھی اس کے اوپر ہے؟ کیا کوئی قاتل پکڑا گیا ہے؟ کیا ڈمپر اور لوڈر جن کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ ہم اس کے اوپر ٹریکر لگائیں گے، تو ٹریکر تو آج تک نہیں لگ سکے، اور نہ اس میں اسپیڈ لمٹ کنٹرول ہو سکی، تو وہ توجہ بھی تو چاہیے نا. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ شہر کے اندر 85 اموات ڈمپر اور ٹرالر اور پانی کے ٹینکروں سے ہوتی ہے، تو تھوڑی سی توجہ اگر انتظامی معاملات کو ای چالان کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر رکھ دی جاتی، تو یہ گلے شکوے کب کے ختم ہو چکے سر ہوتے. گلے شکوے ٹھیک ہے، لہذا اس میں میں ہوتے رہتے سمجھتا ہیں گلے ہوں. شکوے، لیکن جو میں جہاں سے آغاز کیا تھا، میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی ضرور بات کیجئے. یا تو وہ کہہ رہے ہیں معذرت کر لیں، ورنہ یہ لسانی ہم آہنگی مزید نقصان پہنچ رہا ہے، لوگوں کے آپس میں نہیں، تفریق ہم بڑھ جتنا رہی ہے. احترام کرتے ہیں قومیتوں کا اور باہمی رواداری کا، اتنا تو شاید کوئی بھی نہیں کرتا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نان ایشو، یعنی آپ نے اگر کوئی نشان اس پہ لگایا ہے تو نشان کے اوپر احتجاج نہیں ہو رہا. میں نے پیپلز پارٹی کی سینکڑوں ریلیاں دیکھی ہیں، میں خود شریک بھی رہا ہوں مختلف اردو اور سندھی پروگراموں کے جو یکجہتی کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو دوست احباب کرسیوں کے اوپر بھی اجرک رکھتے ہیں اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. آپ کے اپنے جلسوں کے اوپر ہم نے دیکھا کہ اجرک سر کو گدوں کے بچھایا گلے میں جاتا ہے ڈالتے ہیں. اوپر. سر میری بیٹھنا بات سنیے. اور گدوں وہ کے بیٹھا گلوں میں جاتا ہے ڈالنا، یہ تو ظاہر ہے کیا؟ اس پہ تکلیف ہوئی ہے ظاہر لوگوں ہے کو. ہم تو سر پہ سندھ میں لگا آپ رہے ہیں، بھی لیکن رہتے ہیں، آپ تو ظاہر اس ہے کے پھر اوپر وہ. بیٹھ رہے ہیں، اس کے اوپر چل رہے ہیں. تو کیا یہ اس وقت توہین نہیں ہو رہی؟ تو دیکھیں، مسئلہ توہین کا نہیں ہے، مسئلہ تو توہین کا تھا ہی نہیں، صرف نمبر پلیٹ اور ای چالان کو اجاگر کرنا تھا. سر آپ اگر اس تو کے اس میں اوپر کوئی اور نمبر نشان بھی پلیٹ سے کیا ہوتا. مسئلہ نہیں تھا وہ وہی بھی صاحب، بول دیں. تو اس میں تو یہ گدوں کا کوئی ایسی انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ یہ غیر ضروری بحث ہے. زبردستی اگر آپ کسی کو گھسیٹنا نہیں، چاہیں نمبر گے پلیٹ سے تو اعتراض کیا تھا وہ بتا دیں. اچھا ہاں، کوئی نمبر پلیٹ. اعتراض ہے. اعتراض ہمارا سمپل ہے کہ نمبر پلیٹ ایک علامت ہے کہ جو ای چالان کیا جا رہا ہے اس کے اوپر پوری کراچی اس وقت، چونکہ یہ کراچی میں ہی امپلیمنٹ ہوا، پنجاب کی آپ نے مثال دی، وہاں کی شرح بہت کم ہے، تو آپ اس شرح سے لے کے آ جائیے، اس پرسنٹیج پہ لے کے آ جائیے، اور تو اچھا قانون کی اجرک وہ کہہ رہے ہیں، عملدرانی وہ تو سکھدیو سب صاحب نے چاہتے کہا ہیں نا کہ ہونی اجرک چاہیے. نہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اجرک کوئی بھی مرضی کر لیں، اجرک پہ بھی اعتراض نہیں ہے جناب. میں نے تو عرض یہ کیا کہ ہمیں تو تو ظاہر ہے کہ نمبر اس پہ پلیٹ بھی اعتراض نہیں لٹکائی ہے. کیوں گدوں کے گلے میں تو بتا دیں. نمبر لٹکایا ہے بھائی، آپ اس پہ نہ ہوتا، آپ کا کوئی اور نمبر کیا نشان اپنی ہوتا. گاڑی کا نمبر لٹکایا ہے؟ بچوں والی بات تو نہ کریں نا بڑے بچوں چینل والے پہ. بات، نمبر پلیٹ گدوں کے گلے میں لٹکانے کا تک بتا دینا آپ. سر کوئی سوچ تو ہوگی نا آپ کی نجیب ویو صاحب کہ کوئی یہ بھائی ہم سوچ نے تو آپ ہوگی کرنا تو گلے ہے، میں وجہ بتا پہنتے دیں. انٹینشن ہیں. نمبر کیا آپ تھی، کہہ رہے سوچ ہیں کیا ہے آپ کی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اجرک پہ اعتراض نہیں، آپ سے نمبر پلیٹ پہ لگائیں. ٹھیک ہے، اعتراض نہیں، تو نمبر پلیٹ گدوں کے گلے میں کیوں گئی؟ اور بھی طریقے ہیں یہی تو احتجاج بتانا کرنے کے. ہے کہ یہ حال کر دیا ہم ہے، اب لگا تو دیں، آپ شہر نے میں ٹرین کی گدا تفصیل گاڑیاں گدوں کے ہی گلے چلیں میں گی. برداشت کریں گے آپ؟ اعتراض یہ ہے کہ آپ صحیح نے بات ہے، نوٹیں یہ بھی بات دی ہیں. سر اس کا جواب دیں نا. وہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ جی ہم یہی لگا دیں، واقعہ ہم لگا دیں. آپ کے آپ خلاف آپ نے ظاہر ہے، گدوں کے پیسے گلے آپ کی میں بھی. فنڈ برداشت کریں کھا گے آپ؟ لیے ہیں، اور روڈوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اب صرف گدا گاڑیاں چل سکتی ہیں ان علی شاہراہوں صاحب پہ جو پوچھ لیں ان کراچی سے، کی ہیں. ہم لگا دیتے ہیں حافظ یہ ہے ٹرین کی اصل تفصیل گدے وجہ. کے گلے میں، یہ برداشت کریں گے ہاں یا نہ سر وہ کہہ بتا رہے دیں. ہیں ہم بھی گاڑیاں پھر ہی گدوں کے چلیں گلوں گی میں یہ جو کوئی اس طرح نمبر کا پلیٹیں نشان ہیں. جو آپ کی اب پارٹی سے آپ یا یہ آپ کی گدا گاڑیوں ثقافت کے سے اوپر منسوب لگائیں ہو گے بھائی، تو پھر مجبور برا ہو لگے گئے گا نا آپ کو. شہری. گاڑی تو لے کے نکل نہیں سکتے. نہیں ہر ان سے پوچھیں ہر تو جگہ آپ نے صحیح. یہ پانچ کہہ پانچ رہے ہیں گھنٹے کا اجرک ان راستہ کی بنا دیا. ثقافت نہیں ہے، تو سندھ میں کیا کر رہے ہیں؟ بوریا بستر باندھے نکلے. یہ آپ کی اپنی ذہن کی شرنگیزی ہے جو اس طرح کی مطلب باتیں کر شہر رہے کیا ہیں. جیسے جی ایک میں نے ایسی آپ کوئی جس بات لینڈ نہیں میں کی، رہ اور نہ رہے مجھے ہیں، جس زمین پہ آپ کوئی رہ اس رہے ہیں، پہ وہاں کی شرمندگی ہے. 5,000 سال پرانی ثقافت ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ کی ثقافت نہیں اس ہے، کو تو بحث تو ہی آپ اس نہیں ہے نا. دھرتی کو ڈس اون کریں تو نکلیں یہاں سے. یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ اپنے دل کی خواہشات تو نہیں بتا سکتے نا. دیکھیں، میں تو بات میں کر رہا خواہشات ہوں نہیں بتا رہا ہوں، میں کہ سوال میں کر نے رہا ہوں ایسی آپ کوئی سے. بات ہی نہیں کی ہے.
अगर आप उसको घुमा फिरा के भाई आप जान, चाह हो ही सकता रहे है हैं मैं गलत कि हूँ, मैं उस मुझे पे आप कोई एक मंतक शदीद के साथ, रवैया रीजनिंग अख्तियार के साथ करूं, जवाब दे दें। तो मैं अगर आप समझता अजरक हूं को, कि ये आपने बोला ज्यादती होगी। डिसोन करते सर हैं, अजरक आपकी सकाफत नहीं है, तो आपकी सकाफत क्या है? मैंने ये भी नहीं कहा, आप सब झूठ बोल रहे अभी हैं। अली साहब आप आपने मेरी मुझे बात बताया को था, गलत अभी रंग इन्होंने दे रहे क्या हैं, अजरक को ऑन करते हैं, बिल्कुल पूछिए गलत इनसे, रंग दे रहे हैं। मैंने आया तो अजरक को पहले अपनी ये कहा अच्छा सकाफत कि मानते मैं नहीं नजीब मानते? अयूब साहब, सकाफतों का अयूब साहब आपने एहतराम ये करता कहा हूं। कि भाई आप गलत जिसकी भी बात ना सकाफत है। करें, और आप खुद ही झूठे साबित हो जाएंगे अगर अपने इस मैं कैसे रिकॉर्डिंग झूठा, को मैं पीछे पूछ रहा जाके हूँ सुन हाँ लें। या ना करते हैं, अजरक को आप ऑन करते हैं या नहीं करते? अरे भाई, दैट्स मैंने कल्चरल तो सिंबल अर्ज ऑफ किया, यू। प्रोग्राम के शुरू में अर्ज किया कि हम जहाँ रहते हैं आया हमें अजरक तमाम आपकी सकाफतों सकाफत का है या एहतराम नहीं है? करना सर वो ये चाहिए। कह आप रहे हैं सिंध के सिर्फ कि शहरी आप हो, ये मैं बता तो दें आपकी अजरक सकाफत है या मैं नहीं तो है सर। सिंधी टोपी भी पहनना पसंद करता हूँ, अजरक ओढ़ना पसंद करता हूँ, आप पसंद और हमारे करना ना बच्चे पसंद ओढ़ते करना हैं, छोड़े, आप बड़ी सिंध के मोहब्बत से रहवासी हैं, ओढ़ते ये हैं। बता दें कि तो अजरक को इसकी तो अपना कोई कल्चर बात ही मानते नहीं हैं है। क्योंकि वो सिंध की सकाफत है। सर आप पसंद नापसंद सारे छोड़िए। कल्चर हमारे, ये सारे क्या कल्चर मतलब? हमारे हैं, ये सारी आप जमीनें एक्सेप्ट करते हैं अजरक को हमारी एज अपनी हैं, ये सकाफत? सारी जबानें हमारी हैं। हाँ या हम ना इस बोल मुल्क देना, के बाशिंदे हैं। अच्छा वो हाँ या ना बोल देना, घुमा क्यों रहे जलेबी की तरह? आप अपने घर में जाके बात कर लें अगर इस तरह मुझसे सवाल घर में जवाब कर जाके रहे हैं। बात कर ले, अजीब बात कर रहे हैं यार आप। मैंने पहले एक बात क्लियर कर दी, ये कोई तहजीब उसके होती है? ऊपर मैं आप, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, सिंपल। अरे भाई आप तो मैंने बदतमीजी पे अर्ज आ किया गए ना हैं। कि अगर जो आया आप यहाँ के सिंध के रहवासी हैं तो सिंध की सकाफत रहने और को आप बसने एक्सेप्ट वाली करते हैं सकाफतें या हैं नहीं वो सब करते? हमारी हैं। हाँ या ना बोल दें। जो रहने वाली सकाफतें हैं, जो आबाद हैं, वो सब हमारे लोग, तो फिर हम ठीक उनका है, माफी एहतराम मांग ले, करते उसको हैं। आपने गद्दे में लटकाया गले में, आप माजरत कर वो तो लें। देखो, नंबर मादरत कर ले। अगर प्लेट तो आपने हर ऑन जगह कर लिया लटकेगी तो ना। उसको मादरत कर ले। आप माजरत कर लें। माफी मांगे। एक अगर आपने आपने फैल ऑन कर कितने हो लिया तो गया उसको गाड़ियों आपसे, मादरत पे कर नहीं ले। लगाई आपका नंबर जहन में चले प्लेट? कुछ और होगा, वो बात नहीं होगी, किसी की तौहीन करना, तो माजरत कर आपने लेता है। कचरे की गाड़ी पे नंबर प्लेट क्यों लगाई? बताइए, आप माफी मांगिए। सुखदेव आप साहब बताएं बताएं, अब हम आप। म्यूनिसिपल की सिक्योरिटी नंबर गाड़ियों पे जो प्लेट, कचरा उड़ाती हैं, उस पे नंबर सिक्योरिटी प्लेट पिक्चर नहीं है? देते हैं, सुन ले ना, सिक्योरिटी निशान देते हैं। चले मैं आप बोलता हूँ हुकूमती नुमाइंदा उस हम पे तो अजरक कोई लगाते एतराज हैं, ही नहीं है ना। आप बताते अजरक ये की तो जगह हम क्या लगाएं? जो बता दे मर्जी क्या लगाएं, सकाफत है अजरक ही आपकी, लगा लें। सिंध की दूसरी आप अजरक सकाफत लगा बता लें, दें, हमें अजरक के क्या अलावा एतराज बता है? दें आप। आप अजरक लगा लें भाई, हमें क्या एतराज है? आप हमने तलवार लगाई लगा तो लें, हमें क्या आपने उसको एतराज है? गले में गदो भी आप नहीं, क्यों डाला आपको बुलेट है? लगा लें, एतराज हमें नहीं क्या है तो वो एतराज कह है? रहे हैं कि एहतराम तो कीजिए फिर। अच्छा सुखदेव साहब अगर चलिए इस पे एहतराम आए। करते हैं तो माफी मांग ले। नहीं, माफी भी नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन बात माफी यह भी है। नहीं मांग रहे, एहतराम भी नहीं कर रहे, ओन भी नहीं कर रहे। इनको कह रहे हैं नंबर नंबर प्लेट से प्लेट मसला ना नहीं है, लगाएं तो ई क्या चालान से लगाएं मसला बताएं? है, ज्यादा एहतजाज में फाइन नंबर पंजाब में, प्लेट। वहां से बात नहीं करेंगे। अच्छा सुखदेव साहब ये बताइए, ये जो बात की नजीब अयूब साहब ने कि भाई 40 साल से आप ही लोग मौजूद हैं और वहां से आवाजें उठना शुरू हो किसने गई कहा हैं। सर हम 40 साल से हैं? 40 साल पहले जमात इस्लामी का मेयर था कराची में, 30 साल पहले इनका मेयर था। हम दो साल हो गए कराची में हुकूमत में आए, सिंध में हुकूमत में आए 2008 से आए हैं, कैलकुलेट कर ले, 16 साल वो होते हैं, कराची के 2 साल होते हैं सिर्फ, मेयर हमारा आया है। 2021 तक वसीम अख्तर साहब, क्या नाम था इनका, एमक्यूएम वाले वसीम वसीम अख्तर अख्तर साहब, साहब। ये एमक्यूएम के मेयर थे 2021 तक। क्या कहाँ घूम रहे हैं आप तो सर? सारा मलबा जो है 2021 नजीब अयूब मैं साहब वो तो कह रहे हैं सुबह भाई हम सिंध पे की मत बात कर रहा डालिए। हूँ क्यों आ रहे हैं? जनाब। बात करें ना आप उसका, सुबह क्यों सिंध बात में नहीं कर रहे? 40 कराची साल का से मेयर मुस्तकिल 2021 तक बरसर कौन था? इक़्तिदार हैं। आज से 25 साल सिंध का पहले क्या जमात हाल इस्लामी किया का है मेयर आपने? नहीं था। हाफिज आप नईम सिंध का साहब हाल, जो पैदा ही मेयर होने के लिए हुए थे, काउंसलर कराची से बने बने बैठे जाके लाहौर में, आए ना वापस, वहां जाके क्या कर रहे हैं? अच्छा वो तो खैर मरकज है जमात इस्लामी का, इसलिए मेरा ख्याल वहाँ जाना पड़ता है उनको। तो सर काउंसलर के इलेक्शन यहाँ से क्यों लड़ रहे हैं? यहाँ पे लोकल सियासत क्यों कर रहे हैं? जाए ना एमएनए की सियासत करें, आप अपने मरकज में करनी है। यहाँ की आवाम की आंखों में धूल क्यों झोंक रहे हैं? मेयर बनने का असर मिलता है तो कराची के बच्चे बन जाते हैं, मेयर नहीं बन पाते, नाराज होकर लाहौर बैठ जाते, बोलते हमारा मरकज यहाँ है। क्या मतलब? फिर कल को बोलेंगे मुझे लाहौर का मेयर बना दो। ठीक पूछे है, इनके पास कोई इस जवाब पर है? ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नजीब अयूब साहब आपका, सुखदेव साहब आपका, और आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम गुफ्तगू आपने सुनी क्योंकि इस बड़ी दिलदारी हुई है लोगों की। महमूद मौलवी साहब सीनियर सियासतदान भी हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे हम बात करेंगे, बड़ा अहम मसला और कोशिशें वो कर रहे हैं। और आज की बड़ी अहम खबर भी ये थी कि एक ख़त लिखा गया है और उस ख़त के हवाले से मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि साबिक़ पीटीआई जो रहनुमा है उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को एक ख़त लिखा है कि शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो सीनियर लोग हैं उनको पैरोल पर रिहा किया जाए, ये मुतालबा किया है। और ये कहा गया है कि जी उन कोट लखपत जेल में जो कैदी हैं पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं उनको पैरोल पर अगर रिहा कर दें तो मुज़ाकरात की राह हमवार हो सकती है, बामकसद मुज़ाकरात हो सकते हैं। नेशनल डायलॉग कमेटी तश्कील दी गई है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। महमूद मौलवी साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब। ये ख़त जो लिखा है आपने
جی جی کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی کے اندر یا باہر بامعنی مذاکرات ممکن ہیں؟ کیونکہ اس خط میں آپ نے خان صاحب کو نظر انداز کیا۔ دیکھیں، ایک چیز میں بتا دوں، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں مذاکرات کی اور فائر فائٹنگ کی، جو اس وقت جس تیش کے اوپر پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے، ہم ان کو نیچے لانے چاہ رہے ہیں۔ اور یہ جو ہم ان کی درخواست لے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے مذاکرات کو کرنے کے لیے انہوں نے خود خط لکھا تھا، 2 ماہ قبل بھی لکھا تھا، اور کچھ دن قبل بھی آپ یہ دیکھیں ان کے خود کے ہینڈ ریٹن خط ہیں کہ جی مذاکرات ہونی چاہیے۔ اور یہ وہ سینئر پولیٹیکل لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، جن کی پی ٹی آئی میں ایک بہت بڑا وزن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں ایک ان لوگوں سے بات کر کے پھر آگے مذاکرات چلے نا۔ دیکھیں ایک دم سے تو آپ ہیڈ جو ہے اوپر نہیں آ سکتے، اس کے لیے کہ ٹیمپریچر جو ہے نیچے لے کے آنا ہے، اور اس کے بعد وقت لگتا ہے ہر چیز کو۔ اتنے بڑے جو ہے ٹیمپریچر اتنے ہائی ہے، آپ کہیں گے کہ جی فلانے سے کو نہیں آپ نے کیا، یا وہ جو نیگیٹو سوچ لوگ کر رہے ہیں اس کو پازیٹیو لے نا۔ سر اس آپ لیے مجھے بتائیں سر کہ محمود، اس لیے ہاں محمود مولوی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب یہ کہہ دیں کہ وہ کسی بھی مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر آپ کا یہ خط تو بے معنی ہو جائے گا۔ بالکل، اگر وہ کہہ دیں کہ جی ان کو مذاکرات کسی بھی کاسٹ پہ نہیں کرنا ہے، تو یہ خط بھی بیکار ہو جائے گا اور ہم بھی بیک آؤٹ ہو جائیں گے۔ ہم تو کوشش کر رہے ہیں نا، اور دیکھیں نا ہم تو کوشش کر رہے ہیں، کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہم ملک کے لیے کر رہے ہیں، عوام کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں، اکنامی کے اسٹیبلٹی کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں۔ سر مسئلہ ہم یہ تو یہ ہے نہیں، کہ خان صاحب کو چھوڑ کر پارٹی لیڈرشپ پر بات کرنا کارکنان کے جذبات کی آپ نہیں سمجھتے کہ توہین بھی ہے اور ان کے خلاف بھی ہے؟ نہیں میرا خیال سے اس کو آپ نیگیٹو دے رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، کیا ان لوگوں کی پارٹی کے لیڈرز کی توہین ہے جب محمود خان اچکزئی کو پارٹی کے سارا پاور دے دیا گیا؟ آپ مجھے اس کا جواب دیں، کیا وہ پارٹی کی توہین ہے؟ پورے پارٹی کے لیڈرز استعفیٰ دے دیں سر کہ تو جی خان ہم وہ پارٹی ان میں کو تو بیٹھے خان ہوئے صاحب ہیں۔ نے کہا ہے نا سر، آپ کو خط لکھنے کا خان صاحب نے تو نہیں کہا۔ دیکھیں ہم نے تو ہم نے پی ٹی آئی کے بیاف پہ تو خط نہیں لکھا ہے نا، بالکل۔ تو ہم نے یہ خط اپنے حساب سے نہیں، لکھا ہے۔ یہ خط کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ خط اسٹیبلشمنٹ یا کسی پس پردہ فارمولے کے تحت لکھا گیا ہے۔ دیکھیں اگر اس کو جیسے میں نے ابھی کہا نا، اس کا جواب مجھے کوئی دے دے، مجھے محمود خان اچکزئی والا جواب دے دے، کوئی فارمولے کے تحت محمود خان اچکزئی کو بنایا گیا ہے بیرسٹر گور کے ہوتے ہوئے، سر یہ ان تو کی بہن کے ہوتے سر ہوئے؟ اس کا تو خان صاحب جواب دیں گے نا، ان سے ملاقات ہو کسی کی تو کوئی بات بنے۔ تو پھر آپ مجھ سے جو جواب کریں، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیں ہم تو بیسیکلی سر خان صاحب کا جو ہے، جواب تو چلیں پی ٹی آئی والا دے دے گا، آپ سینئر سیاستدان ہیں، آپ نے ایک اچھی کوشش کی ہے، لیکن سوال جو اٹھ رہے ہیں میں وہ سوال سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ اسٹیبلشمنٹ یا پس پردہ کوئی فارمولہ ہے جس کے تحت یہ محمود مولوی صاحب، فواد چودھری صاحب اور دیگر لوگوں نے خط لکھا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، میں آپ کو بتا دوں، لوگ اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی برائی پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں۔ جی جی اسٹیبلشمنٹ ہر وہ چیز جو کہ پاکستان کے مفاد میں ہو اور عوام کے مفاد میں ہو، اس کے پہل کرے گا، یہ میں آپ کو کہہ دوں۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کام یہی ہے جو وہ دیکھے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے، اس کو سیف گارڈ کرے، اور پاکستان کے اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے جو باہر سے بھی ملک کو، تو دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ کا ہی کام ہے۔ تو ہم اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان سے الگ تو نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا یہ خط جو ہے خان صاحب کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں ہمارے حساب سے تو نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی نیگیٹو سوچنا ہے، اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور خط جو لکھا آپ نے سر، ابھی تک کیا رسپانس آیا آپ کو؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، رسپانس جو ہے آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ دیکھیں نا، آپ دیکھیں عمران جو کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب، ٹھیک ہے نا، شہباز شریف صاحب نے تو خود دعوت دی کہ جی مفاہمت ہونی چاہیے، آ کے ٹیبل پہ بیٹھے۔ دیکھیے پولیٹیکل لوگ اگر پولیٹیکل لوگ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ آپ کہیں ہم بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو آپ برا بھلا کہیں، تو آپ آئسولیشن میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر تو عوام ہی پریشان ہو رہی ہے نا۔ وہ تو براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، تو آپ پھر انہی سے بات اگر کر لیتے۔ اسٹیبلشمنٹ سے، دیکھیں اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا ہے، پولیٹیکل آدمی ہے، پولیٹیکل لوگوں سے بات کریں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ کے ان سے کوئی بات کریں گے؟ اگر آپ خود سوچیں نا، نہیں تو اگر آپ وہ کو میں برا بھلا کہوں تو مولوی میں صاحب، آپ کے شو میں آ سکتا ہوں؟ نہیں بات یہ محمود مولوی صاحب کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی مدد کر سکتے ہیں آپ۔ دیکھیں وائی ناٹ،
اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو، میں انڈیا کے اسٹیبلشمنٹ کی تو بات نہیں کر رہا ہوں نا، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. اور آپ ہم یہ نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کوشش آپ کریں اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات کرانے کی تو کامیابی ہو سکتی ہے؟ بھائی دیکھیں پولیٹیکل، میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کے کئی لوگ اسٹیبلشمنٹ میں بیک ڈور ملاقاتیں کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. کون ہے سر وہ؟ نام کیوں بتاؤں گا؟ اس کی وجہ کہ میں آپ کو کئی لوگ بتا دوں، اس میں کون سی دو رائے ہے؟ مطلب علیمہ خان صاحبہ بھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں میں کسی کا نام نہیں لوں گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ظاہر ہے جو آپ نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ خان صاحب اگر یہ کہہ دیں تو پھر تو ظاہر بامعنی ہو جائے گا خط بھی. لیکن ابھی تک جو آپ نے بالکل. بات کی، وزیر اعظم صاحب نے گزشتہ روز یہ کہا کہ جی بالکل ہم مذاکرات کے لیے انہوں نے ہاں کی ہے. لیکن آج خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ خط کے حوالے سے کہا ہوگا، لیکن ان کا بیان ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اصول پرست نہیں ہے، 200% مفاد پرست شخص ہے. اور آپ بھی یہ سمجھتے ہیں، آپ قریب رہے ہیں خان صاحب کے، کہ اصول پرست نہیں ہے، مفاد پرست ہیں؟ دیکھیں میں کسی کے اسٹیٹمنٹ کو نہ انڈوس کروں گا نہ اس کو ڈینائی کروں گا، وہ سر ان آپ کا قریب اپنا رہے ہیں، آپ کو اسٹیٹمنٹ پتا ہے. ہوگا واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے. نہیں دیکھیں میں اس کے اوپر کوئی تجزیہ نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مطلب خان آپ کی صاحب کی بھی خاموشی عزت کو کرتا سر ہوں. نیم رضامندی سمجھا جائے؟ نہیں دیکھیں میں آپ کے اس سوال کا جواب نہیں دوں گا. اس کی وجہ ہے کہ کسی کے لیے کون کیا ہے کیا نہیں ہے، میرے پاس اتنی علم غیب نہیں ہے جو کہ میں غیب سے بتا سکوں کہ کون کیا کر سکتا ہے اور کیا سوچ سکتا ہے. اچھا، مذاکرات سے خان صاحب اگر انکار کریں تو پھر بات یہ صحیح ہوگی کہ وہ افراتفری چاہتے ہیں، اور اسی میں پھر وہ جو پارٹی ساتھ ہو رہا ہے پھر صحیح ہوگا. دیکھیں اگر وہ انکار کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ جی روڈوں پہ نکلو، تو پھر دیکھیں پھر وائلنس ہوگا، جو ہوگا ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، پوری قوم بھی دیکھے گی، اور ملک کا ہی نقصان ہوگا. اگر کوئی پارٹی ملک کا نقصان کرنا چاہتی ہے اور عوام کو جو ہے مشکل میں ڈالنا چاہتی ہے تو سو بسم اللہ، میں تو کچھ نہیں. پھر وہ جانے اور حکومت وقت جانے. ٹھیک ہے سر، ہم آپ تو لوگوں کی دیکھیں نہیں کوشش کر رہے بالکل ہیں. صحیح ہے، آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں، ملک کے وسیع تر مفاد میں یقیناً کوششیں کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ملک کا سارا نظام پی ٹی آئی سمجھتی ہے اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، تو ہم انہی سے بات کر کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہمیں تو دیوار سے لگا دیا اس گورنمنٹ نے، ہمیں کچھ ریلیف تو دلایا جائے. دیکھیں ایک بات میں بتا دوں، یہی اسٹیبلشمنٹ تھی نا جب 2018 سے 2022 تک ہم حکومت کر رہے تھے، بالکل یا کوئی اور اسٹیبلشمنٹ تھی؟ بالکل یہی تھی. ٹھیک ہے. اور ہم کیا کہتے تھے کہ ان سے اچھا. یہ تو اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ جو پارٹی، میں ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، جو پارٹی اقتدار سے اترتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتی ہے، اور جب تک اقتدار میں ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے اچھا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. یہ ساری پارٹیوں کا یہی موقف ہے. اور آپ بھی اسی ملک میں رہ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. بالکل. میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے کہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. نہیں بات صحیح ہے آپ کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیرول پر رہائی سیاسی مسئلے کا حل ہے، یا صرف یہ وقتی انتظام کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے نا، دیکھیں اگر شروعات ہو، بات چیت ہو، دیکھیں چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں اور جانا چاہیے، سب کے مفاد میں ہے. آپ یہ دیکھیں نا، انسٹیبل پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے وہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے. آپ مجھے بتائیں 3 سال سے مزاحمت کی سیاست کر کے کیا نتیجہ پایا ہے پی ٹی آئی نے؟ یہ مجھے بتا دیں. سر یہ تو مریم بیوی بھی کہا کرتی تھی کہ جی مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. دیکھیں اگر وہی ہے نا کہ بعد میں ٹیبل پہ آنا ہے، اس میں ہم جو ہے وائلنس کریٹ کریں، عوام کو نقصان پہنچائے، ملک کو نقصان پہنچائے، خدا نخواستہ اپنے ورکرز کو نقصان پہنچائے، اس کے بعد ہم بیٹھ کے مفاہمت کریں اور سب باقی چیزیں بھول جائیں، تو خیر میری اپنی یہ سوچ نہیں ہے. میں جس عمر کا آدمی ہوں تو میری سوچ ڈیفرنٹ ہے، نوجوانوں کی سوچ ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک کے اپنا اپنا سوچ ہے. سر یہ خط ظاہر ہے آپ نے اس طرح خود تو نہیں لکھ دیا ہوگا، جذبات آپ کے ضرور ہیں، لیکن پہلے ظاہر ہے کہیں سے اجازت بھی لی ہوگی کہ بھئی یہ کام ہم کرنے لگیں. نہیں دیکھیں مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. میں بیسیکلی ایک پاکستانی ہوں، تقریباً 70 سال کی میری عمر ہونے والی ہے، اور میں بتا دوں میں پیپلز پارٹی میں بھی میرے بہت اچھے تعلقات ہیں. آج بھی میرے پی ٹی آئی میں بہت اچھے تعلقات ہیں بہت سے لوگوں سے جو برسر اقتدار بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں. میری پی ایم ایل این سے بھی اچھے تعلقات ہیں. سر آپ لوگوں نے ملاقات جو کی تھی شاہ محمود قریشی صاحب سے، تو یہ کوشش آپ خان صاحب سے ملاقات کی بھی کر لیں، تینوں جائیں اور سمجھانے کی کوشش کریں، شاید بات بن جائے. دیکھیں ہم نے تو جب ابتدا کی تھی ہم نزدیک پہنچ ہی رہے تھے کہ وہ اس قسم کی معذرت کے ساتھ بےہودہ ٹویٹ جو آئی تھی،
جو کہ اس شخص کے لیے جس کو پوری دنیا سراہ رہی ہے، جو امریکہ کے پریزیڈنٹ جس کے لیے کہتا ہے کہ مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، سعودی عربیہ آج انٹرنیشنل جو ایک فیم بنے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو اپنے ملک میں ڈیفیم کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ سر بیہودہ ٹویٹ جس سے کہہ رہے ہیں آپ، پی ٹی آئی والے ظاہر ہے پھر ناراض بھی ہوں گے آپ کے خلاف، پھر ٹرولنگ بھی ہوگی. دیکھیں مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے، اس کی میں جو میرے دل میں ہوتا ہے اور جو وہی میں منہ پہ بات کرتا ہوں، میں گھما پھرا کے نہیں کرتا ہوں. وہ ٹویٹ جو تھی وہ کہیں سے قابل قبول نہیں تھی. بالکل. تو اب آپ جس شخص نے ٹویٹ کی ہے بیہودہ، اسی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں کیوں نہیں، دیکھیں ایک چیز ہے، کوشش تو کرتے ہیں کہ چیزوں کو ہم پریشر نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. اس سے ہمدردی نہیں ہے کوئی بھی آپ کو جس نے بیہودہ ٹویٹ کی ہے؟ سب سے ہم دیکھیے، مجھے سب سے اگر ہمدردی نہیں ہوتی، مجھے تو ان سے بھی ہے، مجھے پی ٹی آئی والوں سے بھی ہے، مجھے اپنی حکومت سے بھی ہے، مجھے اپنی عوام سے بھی ہے، مجھے کاروباری لوگوں سے بھی. میں کاروباری شخصیت رہا ہوں. میں پچھلے 47 سال سے کاروبار کر رہا ہوں. میں سیاست دان تو بعد میں بنا، 47 سال سے کاروبار کر رہا ہوں. بالکل. اور یہ آپ کی کوششیں سر اب تک ظاہر ہے 2-3 دن گزر چکے اس بات کو، تو اب تک آپ کو پازیٹیو ہی رزلٹ مل رہا ہے؟ دیکھیں مجھے تو ہر طرف سے اس وقت پازیٹیو یہ مل رہا ہے. مجھے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہا ہوں، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں مفاہمت کرنی ہے. آپ مجھے بتائیں نا، ابھی تک تو یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی کو لیڈ کون کر رہا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے. اس کے علاوہ بیرسٹر گور نے کہا مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن سر ان یہ آپ کی ہمشیرہ محمود خان کہتی اچکزئی کا نام لے رہے ہیں. اچکزئی صاحب نے گزشتہ روز یہ کہا کہ جناب مذاکرات تو ہونے چاہیے، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے، یہ تو چور ڈاکو سے مذاکرات نہیں کر سکتے ہم لوگ. دیکھیں کسی نہ کسی سے تو مذاکرات کی تو بات کی نا. اور ان کی ہمشیرہ کیا کہتی ہیں؟ جو مذاکرات کر رہے ہیں کی بات کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہے. پی ٹی آئی سے نہیں ہے. آپ کی کوششیں ہیں کس طرح بہتری آ جائے ملک میں، سیاسی استحکام آ جائے. بہت شکریہ. محمود علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نا ہماری کوششیں ہیں ملک کے وسیع تر مفاد میں کہ کم از کم جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس کو نیچے لایا جائے اور سیاسی استحکام ملک میں آئے، تاکہ پھر معاشی استحکام بھی اسی سے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت. مولانا کے بعد